بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے جو میں گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اس کا موضوع ہے افائے عہد۔ افائے عہد کا مطلب ہے وعدہ پورا کرنا، عہد کو نبھانا اور وعدے کی مکمل تکمیل کرنا۔ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، چونکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن پاک اس میں کیا حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ارشاد خداوندی ہے اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سوری، جس چیز کا روز محشر پوچھا جائے اس کا مطلب وہ دین کا حصہ ہے، جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اللہ، حقوق العباد کا پوچھا جائے گا۔ تو یہ اس کا سوال ہوگا کہ آپ نے کوئی عہد توڑا ہو، کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو یا وعدہ نہ نبھایا ہو تو اس کا روز محشر پوچھا جائے گا۔ دوسری آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 1 ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو اپنے تمام معاہدوں کو پورا کرو۔ اب اس میں ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد، معاہدہ، کہ کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی معاہدہ، ہاں بزنس لیول پہ آپ کے ساتھ ہو، اس میں نکاح کے معاملات ہیں اور ہمارے روزمرہ زندگی کے جو آپس میں زبانی یا لکھے ہوئے معاہدے ہیں، ان سب پر سختی سے عمل کرنے کا حکم ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مومنون کی آیت نمبر 8 میں کہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو پہلے سے چلی آ رہی آیت کہ وہ لوگ یعنی مسلمان مومنین، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس میں امانت، دیانتداری اور وعدے کی پاسداری، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی صفات میں وعدہ پورا کرنے کو شامل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک عہد ہے اور وعدہ، افائے عہد، اس لیے ہم اگلی حدیث پہ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس میں ایمانداری نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، اور جو عہد پورا نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں۔ سبحان اللہ، اتنا ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ یہ مسند احمد، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب نبی پاک نے اپنے دور میں جو بھی معاہدہ کیا اس کو 100% پورا فرمایا، چاہے وہ مشکل ترین ہی معاملات کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ظاہر آپ کے خلاف جا رہے ہوں، لیکن آپ نے وہ عہد
وہ وعدہ پورا کیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے صلح حدیبیہ کی شکل میں پیش کرتا ہوں۔ ہجرت کے 6 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قریب پہنچے تو قریش مکہ نے آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ لکھا گیا ہے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی بعض شرائط کو بظاہر سخت محسوس ہوئیں، انہیں ان پہ آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ اس سے زیادہ فائدہ قریش مکہ اٹھا رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جانتے تھے، انہوں نے اس معاہدہ کو قبول کیا اور باقاعدہ اس معاہدے پہ دستخط ہو گئے۔ اسی دوران ایک بہت نامور صحابی ہیں حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ مکہ میں بڑے ظلم و تشدد کا شکار تھے، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ تھا اس کی ایک شک یہ بھی تھی، جس میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے نبی پاک کو سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہمارے لیے اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ قریش مکہ کے لیے، لیکن معاہدہ طے پا چکا تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و تشدد جو کہ قریش مکہ ان پہ کر رہے تھے اور ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اسی حالت میں وہ مدینہ منورہ پہنچے۔ تو اس معاہدے میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو اس کو واپس مکہ میں بھیج دیا جائے گا، اور جو کوئی مدینہ منورہ سے مکہ آ جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو صحابہ بھی مغموم ہوئے اور صحابہ نے رونا شروع کر دیا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ چونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہے اور مسلمان معاہدہ توڑتا نہیں ہے، تو حضرت ابو جندل کو آپ نے تسلی دی اور صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راستہ بنا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بنا دیا، اور وہی جو معاہدہ مسلمان اپنی شکست کے طور پر اس کو سمجھ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آپ کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ تو اور قرآن نے بھی اسے فتح مبین قرار دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے امین تھے کہ کفار مکہ، قریش مکہ جتنے بھی تھے وہ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، تو اسی لیے آپ کا لقب صادق و امین ہے۔ تو ایک رات جسے ہم شب ہجرت کہتے ہیں، اس میں قریش مکہ نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد اور صحابہ اکرام پر جو مسلمان ہو گئے تھے، تو نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور ان سے فرمایا
کہ اللہ کا بھی حکم آ گیا ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، تو آپ یہ جو امانتیں ہیں قریش مکہ کی، ان کو صبح واپس کر کے تو مدینہ آ جانا۔ تو اللہ کے حکم سے آپ راتوں رات ہجرت فرما گئے۔ تو ان نامساعد حالات میں بھی جنہوں نے آپ کو مجبور کر دیا، آپ کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، اس کے باوجود بھی جو صادق و امین کا ٹائٹل تھا وہ آپ نے برقرار رکھا، اور حضرت علی کرم الوجہ نے بائن ہی جس طرح آپ نے فرمایا تھا افائے عہد اور امانت کی پاسداری کرتے ہوئے وعدے کے مطابق اور امانتیں ان لوگوں کو پہنچا کے پھر اگلے دن وہ مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تو سبق یہ ملتا ہے کہ وعدے میں خیانت یا امانت میں خیانت، چاہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو، چاہے دشمن کے ساتھ ہو، اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس میں بھی اگر وعدہ ہو گیا ہے تو اس کی تکمیل کی جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک مسلمان گروپ کے ساتھ دوسرے گروپ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ کوئی خون خرابہ مسلمانوں کا آپس میں خون خرابہ نہ ہو۔ وہ بھی جس طرح صلح حدیبیہ تھی اس طرز کا تھا کہ جس میں دوسرے گروپ کا پلڑا بھاری تھا، لیکن آپ نے وہ معاہدہ قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل ہوا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ دو مسلمان گروپوں میں آپس میں صلح کرائے گا۔ یہ بھی حوالہ صحیح بخاری کا ہے۔ اب ہم امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھتے ہیں کہ انہوں نے افائے عہد اور وعدہ جو بھی وعدہ کیا وہ ہمیشہ پورا ہوا۔ ایک وعدہ انہوں نے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے بھی کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا دین بچانے کے لیے ایک موقع آئے گا جس میں عزیز و قربا بچے سب اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی روح نے وعدہ کیا تھا اپنے رب سے، اور وعدے کی تکمیل انہوں نے اس طرح کی کہ انبیاء فرشتے آشش کر اٹھے کہ وعدہ نبھایا۔ ویسے جو ایک حدیث شریف ہے کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، اور ایسے وعدے نبھائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سارے شہید ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نفس مطمئنہ میری طرف واپس لوٹا، وما علینا الا البلاغ المبین۔